أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 سے 111۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کے عقائد و اعمال کا ذکر تھا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ان کفار و مشرکین کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کیا برا انجام ہوگا اور اللہ سے کیا گفت و شنید ہوگی اور کس طرح سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اعمال اچھے ہوں یا برے دونوں کو تولا جائے گا، ایمان والوں کے بھی اور کفار و مشرکین کے بھی اعمال تولے جائیں گے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کے تو اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ انہیں تولا جائے،
کیونکہ ان میں ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہوگی، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر اعمال صالحہ کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ترازو ترکڑی پر، بیلنس پر وہ ٹوٹے پھوٹے ان کے کچھ اعمال جو ہوں گے وہ رکھے بھی جائیں گے تو وہ بیلنس، وہ میزان زیرو کی ریڈنگ دے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قبول نہیں۔ تو قیامت کے دن سور پھونکے جانے کا تذکرہ کہ جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہ سب ہوگا دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ پھر لوگوں کے اعمال تولے جانے کا تذکرہ، اور پھر اس دن کامیاب ہونے والے کون ہیں اور ناکام ہونے والے کون ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں کا کچھ تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کا کیا طرز عمل تھا دنیا میں، کیا دعائیں تھیں، کیا صدائیں تھیں ان کی زبان پر، کیا ایمان تھا ان کا، اور اس کے مقابلے میں کفار و مشرکین کا کیا طرز عمل تھا، دونوں کا کچھ موازنہ ہے۔ اور پھر بطور خاص اللہ پاک نے جہنمیوں کے احوال کو، مشرکینوں کفار کے اعمال کو بالخصوص بیان کیا ہے کہ انہیں کس قدر ہولناک سزائیں دی جائیں گی اور کس قدر ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے، ان کے دین پر عمل کرنے کا ٹھٹھا اور مذاق بھی اڑایا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ اس دنیا کے اندر مذاق اڑائے جانے کا اور ان کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا آج اللہ پاک قیامت کے دن انہیں عظیم اجر و ثواب دینے کا اعلان فرمائے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان سب باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا، فا پھر، اذا جب، نفخ پھونکا جائے گا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور قیامت کے احوال کے لیے قرآن مجید میں پاسٹ ٹینس ہی استعمال کیا جاتا ہے، ماضی کے صیغے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کئی دفعہ ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ ماضی کے کسی کام میں انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا، جو کام ہو چکا ہوتا ہے، جو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا انسان، شک ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ کیا، اس کے حالات و احوال کو بیان کیا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فیوچر کا، مستقبل کا ٹینس اور اس کے صیغے استعمال ہی نہیں کیے جن میں شک ہو، بلکہ اللہ پاک نے ماضی کے صیغے استعمال کیے کہ یوں ہوگا نہیں، بلکہ یوں سمجھو یوں ہو چکا ہے، یہ بات اتنی یقینی ہے۔ فَإِذَا پھر جب، نفخ، نفخ پھونک مارنے کو کہتے ہیں، نفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، when the horn is blown، وہ ایک ہارن ہے، ہارن سمجھ لیں آپ، ایک وسل ہے، ایک کرن ہے جس کے اندر فرشتہ پھونک مارے گا، وہ ایک وسل ہوگی سمجھنے کے لیے، قیامت کو قائم کرنے کے لیے۔ when the horn is blown، جیسے سیٹی میں دیکھیں پھونک مارتے ہیں نا، وسل میں پھونک ہی مارتے ہیں تو آواز نکلتی،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اس کی پوری کیفیت کو تو وہی سمجھتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا، تو نہ ہوں گے، انصاب، نسب کی جمع انصاب، اور اس سے مراد ہوتا ہے رشتے، خونی رشتے۔ فَلَا انصاب، تو کوئی رشتے نہ ہوں گے، بینہم، ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، دیٹ ڈے، اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے، ولا، اور نہ ہی یتساءلون، وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ دنیا میں کوئی رزلٹ آئے نا تو فیل ہونے والے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں، تمہارا کیا بنا، فلاں سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہیں، تمہارے کتنے آئے، تمہارا کیا بنا۔ لیکن قیامت کا دن جب سور میں پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، ایسے وہ ہولناک قسم کے حالات اور عذاب ہوں گے کہ انسان ایسا سہما ہوا ہوگا کہ ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی کرنے کی کوئی ہمت اور کوئی جرت نہیں ہوگی۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے گفت و شنید بھی کریں گے، سوال و جواب بھی کریں گے، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 27 میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں بات نہیں کریں گے۔ اس طرح کے اور بھی کئی احوال ہیں جہنمیوں کے، قیامت کے، جن میں بعض اوقات قرآن مجید کی آیات میں انسان کو بظاہر کنٹراڈکشن لگتا ہے، تضاد لگتا ہے کہ فلاں صورت میں تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور یہاں اللہ فرما رہے نہیں ہوگا۔ اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے، اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، اتنا بڑا دن، تو یہ احوال قیامت کے دن مختلف وقتوں میں مختلف ہوں گے۔ کسی وقت جہنمی ایسی افسردگی اور ایسی پریشانی میں ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، سوال بھی نہیں کریں گے، اور کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ پاک ان کو گفت و شنید کرنے کے لیے موقع فراہم کر دیں گے اور وہ گفتگو کر لیں گے آپس میں۔ تو اتنا بڑا اور اتنا لمبا دن، مختلف حالات میں مختلف احوال ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے۔ کیا مطلب رشتے نہیں ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو رشتے داریاں تھیں نا، وہ اس دن کام نہیں آئیں گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور پورے قیامت کے دن کسی بھی وقت وہ رشتے داریاں کام نہیں آئیں گی۔ سوال و جواب تو کسی وقت ہو جائیں گے، جیسے سورہ صافات کا میں نے حوالہ دیا، اور کسی وقت نہیں ہوں گے، جیسا کہ یہاں ہے۔ ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھ گچھ کریں، اپنی اپنی پڑی ہو، لیکن رشتے تو ان کے کسی بھی وقت کام نہیں آئیں گے نا ایک دوسرے کے۔ ہاں، ایمان والوں کو جو ان کے نسبی رشتے ہیں ان کا فائدہ ہوگا، جیسا کہ سورہ زخرف میں اور سورہ طور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان والوں کو ان کے باہمی جو رشتے ہیں وہ بعض مقامات پر فائدہ دیں گے۔ ایمان والوں کو ان کے جو نسبی رشتے ہیں وہ کسی حد تک فائدہ دیں گے، بہت زیادہ فائدہ تو ان کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ بالکل ہی بے نماز ہے اور اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، بس وہ برائے نام کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کی رشتہ داری جو ہے وہ فائدہ دے دے گی، ایسا نہیں۔
تھوڑا بہت فائدہ ملے گا۔ مثلا کچھ ایمان والے جو ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں، زیادہ اوپر والے درجات میں، اور ان کے کچھ رشتہ دار بیٹے یا والدین وہ نیچے والا کسی درجے میں، تو اللہ پاک اوپر والوں کو نیچے لانے کی بجائے، ملنے کو جی تو چاہے گا نا ان کا آپس میں، اوپر والوں کو نیچے لانے کی بجائے اللہ پاک نیچے والوں کو اپ گریڈ کر کے اوپر والے رشتہ داروں کے ساتھ ملا دیں۔ اس طرح کے کچھ فوائد تو بہرحال ہوں گے۔ فمن ثقلت، یہاں سے پھر ذکر شروع ہو رہا ہے اعمال کے تولے جانے کا۔ فمن، پھر وہ شخص، ثقلت ثقیل باری ویٹی، ثقلت باری ہو گئے، موازین وزن پلڑے بیلنس ترازو، ہو اس کے، مراد ہیں نیکیوں والے۔ تو جس کے پلڑے باری ہو گئے یعنی نیکیوں کے، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ ہم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَمَنْ خَفَّتْ، اور وہ شخص جس کے ہلکے ہو گئے، وَمَنْ، اور وہ شخص، خفت، ہلکے ہو گئے، خفیف کہتے ہیں نا، خفیف سا اشارہ، ہلکا سا اشارہ، خفت ہلکے ہو گئے، لائٹی، موازین ہو اس کے پلڑے۔ اللہ اکبر، پلڑا کیوں نہیں کہا اللہ پاک نے میزان، بلکہ موازین کہا ہے، پلڑے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر قسم کی نیکیوں کو شاید الگ الگ ترازوؤں میں تولیں، نمازوں کو الگ ترکڑی میں ترازو میں تولا جا رہا ہوگا، اور اس کے اچھے اخلاق کو، اچھی عادات کو الگ ترازو میں تولا جا رہا ہوگا، اس کے روزوں کو الگ ترازو میں، اس کے جہاد کو الگ پلڑے میں تولا جا رہا ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ تو سارے پلڑے جو ہیں ان کے جو ریڈنگ آئے گی، وزن آئے گا، ان کو پھر جمع کر کے اس کا رزلٹ تیار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، تو وہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، خسروا، نقصان کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ اللہ اکبر۔ فی جہنم، جہنم ہی میں، خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے۔ فی جہنم شروع میں آ گیا، اس لیے اس کی وجہ سے ساتھ ہی کا معنی بھی کریں گے، ورنہ جملہ یوں تھا خالدون فی جہنم، لیکن فی جہنم خالدون سے فی جہنم پر زور دینا مقصود ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ ہمیشہ رہنے والے جہنم میں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ایمان والے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ ایک نقصان ہوتا ہے مال کا، ایک ہوتا ہے عزت کا، تو نقصان مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنی جان کا، اپنے جسم کا نقصان کر، اپنے آپ کو ہی برباد کر لے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا ان کا یہ جسم سلامت رہے گا؟ اس جسم کو ہی وہ گنوا بیٹھیں، اس جسم کو ہی وہ جلوا بیٹھیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تلفح، جلسائے گی،
وجوہ چہروں کو، وجہن کی جمع، وجہن چہرہ، وجوہ چہرے، وجوہ چہروں کو، ہم ان کے، النار آگ، ان کے چہروں کو آگ جلسائے گی. The fire will sear their faces. sear جلسا دینا. وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالہون تیوری چڑھانے والے ہوں گے. اور بھی اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کالہون، کلہن سے کالہون، کلہن کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر والا ہونٹ جلنے کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے اوپر والا ہونٹ اوپر کو لگ جائے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے کو کھچ کے لگ جائے گا اور دانت باہر نکل آئیں گے. جس طرح بکرے کی سری جب جلائی جاتی ہے تو دیکھا ہے اس کے دانت ننگے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہونٹ شونٹ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی شکل بن جائے گی، بڑی خطرناک قسم کی. اللہ محفوظ فرمائے. نہایت بد شکل اور ڈرونے بن جائیں گے وہ، اور اس میں بد شکل ہوں گے. علم کہا کیا جائے گا ان کو اس حالت میں جب ان کو سزا مل رہی ہوگی، عذابوں کو جھیل رہے ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے علم کیا نہ تکن تھیں آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر، فکن تم فا تو کن تم تھے تم، بی کو ہا انہیں یعنی آیات کو، بہا انہیں، تو کذبون جھٹلایا کرتے، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ اب بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں اللہ سے معافی مانگیں، اگرچہ وہاں تو معافی نہیں ملے گی، لیکن عاجزی کا اظہار کرنے کی بجائے، غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے، یہ شیطان کے پیروکار، شیطان ہی کی طرح، اپنے لیڈر شیطان ہی کی طرح، جس طرح شیطان نے بھی اللہ پاک کو آگے سے دلیلیں دی تھی اپنے سجدہ نہ کرنے، عذر گناہ بدتر از گناہ. ایک ہوتا ہے کہ بندے سے غلطی ہو گئی، بندہ اس کو تسلیم کر لے، جیسے آدم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن شیطان اڑ گیا تھا، جی میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو اسی طرح یہ ظالم مشرک کافر قیامت کے دن بھی اللہ پاک کو اس کا بلیم دیں گے، اللہ پاک کو نعوذ باللہ ملامت کریں گے کہ یا اللہ تیری وجہ سے یہ تو نے ہماری بدبختی لکھ دی تھی. تو وہ جو تو نے ہماری بدبختی لکھ دی تھی نا تقدیر میں، بس وہی ہم پر غالب آ گئی. قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا شقوتن بدبختی، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا یعنی وہ بدبختی جو تو نے ہماری بد نصیبی لکھی ہوئی تھی، بری قسمت، وکننا اور تھے ہم، قومن لوگ، ضالین گمراہ، اور ہم گمراہ لوگ تھے. یا ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس طرح ہم گمراہ لوگ ہو گئے کیونکہ وہ جو ہماری بدبختی تو نے لکھی تھی نا وہ غالب آ گئی. اللہ اکبر. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال لے، منہا اس سے، کہیں گے یا اللہ ہمیں اس آگ سے ایک دفعہ نکال دے. فَإِن پھر اگر عدنا ہم دوبارہ ایسا کریں، عدنا ہم دوبارہ ایسا کریں، عدنا. اللہ اکبر. عید کا لفظ بھی اسی سے ہے. عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار لوٹ کے آتی ہے ہر سال.
فَإِن پھر اگر عُدْنَا ہم دوبارہ ایسا کریں، پھر اگر ہم رپیٹ کریں، دوہرائیں جو غلطیاں ہم نے پہلے کی ہیں نا، کفر و شرک کی، آیات کو نبیوں کو جھٹلانے کی، اگر پھر ہم دوبارہ ایسا کریں فَاتو اِنَّا بے شک ہم ہوں گے ظالمون ظالم، پھر ہم یا اللہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم خود ہی ظالم۔ قال اللہ پاک فرمائیں گے، یہ مطالبہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے اسی صورت کی آیت نمبر 99 میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں۔ قال اللہ پاک فرمائے گا اخسؤ دور دفع رہو، فیہا اسی میں، یعنی اس جہنم میں ہی دفع دور رہو، ریمین ڈسپائزڈ، ولا تکلمون اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ تکلمون کی نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آگے چھوٹی یا، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں مجھ سے۔ لا تکلمون کا معنی کہ کلام نہ کرو، اور آگے چھوٹی یا کا معنی مجھ سے۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ اور مجھ سے کلام نہ کرو، ڈونٹ ٹاک ٹو می، اِنَّهُ بے شک حقیقت یہ ہے، اِنَّا کے بعد یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے حقیقت بیان کرنے کے لیے، واقعہ یوں ہے، اِنَّهُ بے شک حقیقت یہ ہے، کانا کہ تھے، فریقن کچھ لوگ، من عبادی میرے بندوں میں سے۔ ظالموں تم تو یہ کہتے ہو نا کہ میں نے تمہاری بدبختی لکھ دی تھی، اس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو، اس لیے تم کفر شرک کرتے رہے ہو۔ آؤ میں تمہیں اپنے کچھ اور بندے دکھاتا ہوں، انہیں بھی میں نے تمہاری طرح ہی آزادانہ چائس دی تھی، چاہے تو اچھائی کا رستہ اختیار کر لو، چاہے برائی کا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میرے جو صحیح مخلص بندے تھے، کان فریق من عبادی میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا یا کچھ لوگ تھے، یقولون وہ کہا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ان ایمان والوں کی دعا، ان کی صدا، ان کی ندا بیان فرمائیں گے کہ میرے جو بندے تھے نا، وہ بھی تم جیسے تھے، لیکن وہ تو ایک تو وہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے تھے، اور دوسرا پھر وہ اس ایمان کو بنیاد بنا کر، اس ایمان کا وسیلہ ڈال کر مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کیا کرتے تھے، رحم کی اپیل بھی کیا کرتے تھے۔ اور ان الفاظ سے، دعائیہ الفاظ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ پاک سے مانگتے ہوئے اپنے ایمان کا، جو رسولوں پر، آخرت پر، قرآن پر، نبیوں پر ایمان ہے نا، اس ایمان کو بطور ریفرنس کے، حوالے کے، وسیلے کے پیش کر سکتا ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، کچھ چیزوں کا وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کا وسیلہ ڈالنا دعا میں، اللہ سے مانگنے میں، وہ جائز ہے، جیسا کہ نیک اعمال ہیں ان کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے، ایمان ہے اس کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں معاف فرما دے۔ ایمان لائے، عمل کیا نا، پس ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے، وانت اور تو خیر الراحمین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بہتر رحم کرنے والا، تجھ سے زیادہ کوئی ترس کھانے والا نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، تو ہم پہ رحم فرما دے۔
یہ دعا سب لوگوں کو یاد بھی کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں سے ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ پیارے الفاظ ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی دینے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو سنا تھا، وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، لوگوں ایمان لے آؤ، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس طرح نبی رسول یہ ہوکا دیتے رہے، یہ صدا بلند کرتے رہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، ایمان لے آؤ، مجھ پر، اللہ پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ تو یا انہوں نے رسولوں سے سنا، رسول کہہ رہا تھا ایمان لاؤ، یا پھر رسولوں کے جانے کے بعد ان کے جو وارث علماء کرام ہیں وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ تو کسی ایمان کی طرف بلانے والے کے بلاوے پر یا اللہ ہم نے لبیک کہا اور ہم ایمان لے آئے، بس یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، فاتخذتموہم، اب اللہ پاک مشرکین کو ڈانٹ رہے ہیں، ظالموں تم نے میرے ان اتنے اچھے کردار کے مالک، اتنے اچھے مومن بندوں کا مذاق اڑایا تھا نا دنیا میں، بلکہ تم مذاق اڑاتے رہتے تھے ان کے ایمان کا، ان کے کردار کا، ان کی شکلوں کا، ان کے لباس کا، ہر چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فاتخذتموہم، تو انہوں نے بنا لی، تو تم نے بنا لیا انہیں، تم نے پکڑ لیا انہیں، لفظی معنی کیا؟ سخرین، مذاق، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا۔ سورہ مطففین کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 سے 36 تک مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، انسو، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دی کم، تمہیں، ذکری، میری یاد۔ تم ان کا مذاق اڑا کر اتنا خوش ہوتے تھے، تم ان ایمان والوں کا ایسا ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے اور اس میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ ظالموں تم مجھے بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور ہر وقت تمہیں ان کے مذاق کی فکر پڑی رہتی تھی۔ یہ مطلب ہے، تو انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی۔ انہوں نے کیا بلانی تھی؟ مراد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کو مذاق کرنے کی وجہ سے تم ایسے مگن ہوئے کہ تم مجھے بھول گئے، میری یاد ہی بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، مِنْهُمْ، ان سے، تَضْحَكُونَ، ہنسا کرتے، تو تم ان سے ہنسا کرتے تھے، کہہ کے مارتے تھے۔ کسی داڑھی والے کو دیکھتے تھے تو کہہ کے مارتے تھے، کسی پردے والی خاتون کو دیکھتے تھے دانت نکالتے تھے، کسی اللہ کے بندے کو دیکھتے تھے جو معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں، میں نے رسم و رواج پہ چلنا، میں نے چلنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنا، تو سب لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ تو کافر تھے نا، دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑانا تو کافروں اور مشرکوں کا وتیرہ ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی یہ کافروں اور مشرکوں والا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے دعوے دار ایمان والوں کو، دین والوں کو، سنت پر چلنے والوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے بیچارے کمزور ایمان کے مالک لوگ ہوتے ہیں
جو ان کی ان شرارتوں سے، ان کے اس مذاق سے اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ملامتوں کی وجہ سے بد دل ہو کر دین سے پیچھے ہٹ جاتے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کو پڑھانے والے نام نہاد مسلمان پروفیسروں نے کالج کے اندر، کلاس کے اندر بچوں کی داڑھیوں کا مذاق اڑایا، اس کے کلاس فیلوز نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اس بچے کے ماموں نے، اس کے خالو نے، اس کے چاچو نے، گھر والوں نے، دوستوں نے، محلے داروں نے، کالج والوں نے، سب نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس نوجوان نے داڑھی صاف کرا دی۔ کتنی ہی بچیاں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے شرم و حیا والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، پردہ اور حجاب اوڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اپنے بھائی، ان کے اپنے باپ اور ان کے کئی عزیز و اقارب ان کے اس پردے اور حجاب میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ تم نے یہ کیا پہن لیا؟ یہ پردہ ہے کہ تمبو پا لیا تو ہوتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی کسی سنت پر عمل کرے، دین کے کسی حکم پر عمل کرے، اس کا تمسخر اور مذاق بدقسمتی سے اب صرف کافر و مشرک ہی نہیں اڑاتے، نام نہاد مسلمان بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ تو ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ اس مذاق اڑانے کی کیا سزا ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انی جزیت، بے شک میں نے جزا دی ہے، ہم انہیں، الیوم آج، کن کو؟ ایمان والوں، جن کا مذاق اڑاتے تھے لیکن وہ اس کے باوجود ڈٹے رہے، پھسلے نہیں۔ انی جزیتہم، بے شک میں نے بدلہ دیا ہے، جزا دی ہے، ہم انہیں، الیوم آج، بازر بھی اس کے بدلے، ما جو صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو جو باتیں مذاق سن کے، مینے مونے سن کے تو جو پھسل گئے تھے، ان کو نہیں یہ بدلہ ملنا، یہ تو بدلہ ان کو مل رہا ہے بما صبروا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ صبر و استقامت، صبر کا معنی ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے، باتیں لوگوں کی سن کر صبر کرنا۔ انہم، وہ بدلہ کیا ہے جو میں نے آج ان کو دیا ہے ان کے صبر کے بدلے، انہم، کہ بے شک وہ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس دن کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، اور اللہ ہمیں ان ظالم اور مشرک اور جہنمی لوگوں کے برے اوصاف سے بچا کر رکھے، جن کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔